نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. ایسا کچھ اور بھی لگا دیا میوزک بج رہا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا جو فعل کا سلسلہ شروع کیا جملہ فعلیہ، اس کے اندر ہم نے شروع کیا جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل جو ہے وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ اس میں ظاہر ہوگا یا وہ اس میں ضمیر ہوگا. اس میں ضمیر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا تو گردان کا صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا. لیکن اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو تو اس صورت میں بھی آپ چاہیں تو فاعل کو جو ہے وہ پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ دونوں کو لا سکتے ہیں. قرآن مجید میں دونوں اس کے طریقے کار موجود ہیں. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف وہ فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مفعول جو ہے جس میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی دونوں صورتوں میں آپ کو مل سکتا ہے، ظاہر کی صورت میں بھی مل سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی مل سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں ملے گا تو ضمائر کی جو ہمارے گردان ہے نصب اور جر کے، وہ ضمائر ہم استعمال کرتے ہیں جن کو اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں اور یہ اٹیچ ضمائر ہو کے ہی آتے ہیں. جملہ فعلیہ کی نارمل ترکیب فعل، فاعل اور مفعول ہے، لیکن بعض دفعہ مفعول جو ہے مقدم بھی ہو جاتا ہے. عموماً دو صورتیں ہوتی ہیں مقدم ہونے کی کہ بعض دفعہ مقدم لانا ہی مقصود ہوتا ہے، اور لیکن بعض دفعہ جب ایسی صورت آ جائے کہ جس میں فاعل تو ظاہر ہو لیکن مفعول اگر ضمیر کی صورت میں ہو تو پھر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر مقدم ہو جاتا ہے. جملہ فعلیہ میں کچھ اور اجزاء بھی آ جاتے ہیں، جیسے جس طرح سے جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھا تھا متعلق کے حوالے سے. متعلق مرکب جاری جس کو ہم کہتے ہیں، مرکب جاری ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جملے کے اندر، آیت کے اندر ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے، ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے اور یہ عموماً 8 چیزوں کے مطابق ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ کے اندر ہم بعض دفعہ جب خبر موجود نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو قائم مقام خبر کا سٹیٹس ضرور دے دیتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مرکب جاری ہمیشہ متعلق ہی بن کے آتا ہے. دوسرے جو مرکبات ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، یہ تینوں مرکبات جو ہیں جملہ فعلیہ کے اندر فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. جملہ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مرکب اشاری صرف اور صرف مبتدا بن کے آتا ہے. یہ کچھ اس حوالے سے تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کچھ قرآن کی آیات کو کی انالیسس کرنے کی، تاکہ اس سے بھی ایک اندازہ ہو جائے. انشاءاللہ تعالی ہم اس سے کریں گے، لیکن اب تک جو پڑھا تھا اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں. اگر کسی کا سوال ہے نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر جی ایک مادہ ہے را، کاف اور با. مادہ ہے را، کاف اور با. رقیبہ. جی رقیبہ کا کیا مطلب ہوا؟ سوار ہونا. وہ سوار ہوا. رقیبہ وہ سوار ہوا، سوار ہونا نہیں. سوار ہونا تو اسم ہو گیا، سوار ہونا اسم ہو گیا. یہ فعل کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو فعل کے اندر ہمیشہ آپ کو ٹینس ملے گا. وہ سوار ہوا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ دو سوار ہوئے، وہ دونوں سوار ہوئے. اس میں رقیبہ آئے گا الف کے ساتھ.
रकीबा, रकीबा, वो दोनों सवार हुए। वो दोनों सवार हुए, कहाँ सवार हुए? कहाँ सवार हुए सर? फिस सफीनती, कश्ती पर। जी सर। याद है कहाँ है? जी जी सर, कहाँ? सो कहफ में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। दोनों सवार हुए कश्ती में, रकीबा फिस सफीनती। अगर आपको इसके एनालिसिस करनी हो तो कैसे करेंगे? सर इसमें जो रकीबा है ये फेल है, माजी मुसन्ना है ये। ठीक है, और मुज़क्कर गायब, फेल माजी मुसन्ना मुज़क्कर गायब। सही है। फी फाइल जो है इसका, इसमें इसका फाइल, इसमें जा। जी सर, फाइल फाइल बताएं। फेल, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, इसका फाइल बताइए। फाइल फाइल सर इसमें हुमा, हुमा, सही है। और फी जो है वो हुर्फ जार है, ठीक है, और सफीना जो है वो मजरूर है, सफीना थी। मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक हो गया रकीबा फेल का। जी फेल सर। अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। एक और आपसे कहता हूं मैं, एक और मादा है, इसकी डाई नंबर आप समझते हैं, डाई नंबर 2 थी। एक और मादा है, लाम, आप और या कर दे, ये भी डाई नंबर 2 ही है। लकिया, लकिया, लकिया का क्या मतलब है? इल्का करना। लकिया का मतलब है मुलाकात करना, पलटना। जी पलटने के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुलाकात के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिलने जी के लिए भी सर। इस्तेमाल होता है, मिलने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मिलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी सर। लकिया, लकिया वो मिला या उसने मुलाकात की। अब मैं आपसे कह रहा हूं वो दोनों मिले। सर इसमें भी अलिफ के साथ लकिया लकिया, अलिफ के साथ आएगा। लकिया वो दोनों मिले। वो दोनों किससे मिले? वो दोनों किससे मिले? आयत याद आ रही है? गुलामन, गुलामन, लकिया गुलामन, वो किससे मिले? वो दोनों किससे मिले? एक लड़के से मिले। वो दोनों मिले एक एक लड़के से। लड़के से। इसकी एनालिसिस करें, क्या करेंगे जी? सर इसमें भी जो लकिया है वो फेल माजी है मुसन्ना मुज़क्कर गायब, और इसका जो फेल है वो इसमें जो ज़मीर है वो हुमा ही है। नहीं, जमीर नहीं कहें आपके, फाइल इसका हुमा है, जमीर नहीं कहें जी जी, आपके, फाइल इसका हुमा है। फाइल इसका हुमा है। और गुलामन के, गुलामन जो है मफऊल है सर। गुलामन मफूल है। तर्जुमा क्या करेंगे? वो दोनों वो मिले, दोनों एक लड़के से। वो दोनों मिले एक लड़के से। एक और करें सर, आप ठीक है एक सर। और करें सर। मैं आपको जी कहता जी हूं जरूर सर। मादा है नून, सीन और या। ये भी डाई जो है ना, डाई 2 ही है। क्या बनेगा जी पहला सीखा? नसिया, नसिया, नसिया का क्या मतलब है? वो भूल गया। भूल जाना। जी नहीं, जी। आप इस्म का तर्जुमा ना करें, आप मज़दर का तर्जुमा ना करें, आप फेल का तर्जुमा करें, टेंस दिखाएं। नसिया वो भूल गया। वो वो भूल गया। अब मैं आपसे कहता हूं वो दोनों भूल गए। सर अगेन इसमें जो है वो अलिफ के साथ आएगा, नसिया। जी, तो क्या बन जाएगा? नसिया। वो दोनों भूल गए। वो दोनों भूल गए, क्या भूल गए? अपनी मछली को। क्या भूल गए? अपनी मछली होतहुमा, को। होतहुमा। हुमा। एनालिसिस करें सर। अगेन सर इसमें जो है वो नसिया जो फेल आपने कहा मुसन्ना
مذکر غائب ہے اور اس میں ہما ہی آئے گا اگین فیل. ٹھیک ہے. اور ہوتہما جو ہے یہ مرکب اضافی ہے سر. ٹھیک ہے. اس میں اپنی مچھلی کو یعنی مثنیٰ میں آیا یہ. ٹھیک ہے. اس میں بھی وہ ہما کا ضمیر اٹیچ ضمائر یوز ہوا ہے اور ہوتا جو ہے وہ مچھلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مچھلی مفعول ہے اس میں. جی مضاف و مضاف الیہ. اور مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے اس نسیہ کے لیے؟ مفعول سر. مفعول بن گئے. زبردست زبردست ماشاءاللہ بہت جزاک اللہ زبردست. خیر. فضل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. کیسے سر خیریت ہے؟ آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ فضل صاحب آواز آ رہی ہے؟ فضل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فضل صاحب کو آواز نہیں آ رہی. حفصہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ نہیں رہی. فضل صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ ذرا اپنا نیٹ صحیح کریں. ایسا لگ رہا ہے سر کوئی سارنگی بج رہی ہے. گر 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 گر. آپ اپنا تھوڑا نیٹ صحیح کریں سر. آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں نیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ کا. سر السلام علیکم. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ کا نیٹ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں نیٹ آپ کا ڈسٹرب. حفصہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. سر آواز آ رہی ہے بٹ یہ نہیں پتا کہ میں جواب صحیح دے سکوں. چلیں حفصہ آپ بتائیے. واو جیم اور دال ڈائی نمبر ہے 1. کیا صیغہ بنے گا؟ وجدہ. وجدہ. وجدہ کا کیا مطلب ہوا؟ وجدہ نہیں پتا. وجدہ کا مطلب ہے اس نے پایا, اس نے ڈھونڈا, اس کے پاس آیا. وجدہ اس نے پایا. اب میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں نے پایا. وجدہ. وجدہ. ان دونوں نے پایا. ان دونوں نے کیا پایا؟ آیت یاد آتی ہے؟ وجدہ. آیت یاد آ رہی ہے؟ وجدہ فیہا. فیہا. ہاں فیہا. کیا ہے فیہا؟ وجدہ فیہا جدارن. ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن فیہا کیا چیز ہے بتائیے. اس میں ضمائر ہے اور کیا تھا؟ نہیں فی آپ کا جارا ہے نا. جی فی آپ کا جارا اور ہاں مجرور. جار اور مجرور مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب جاری. مرکب جاری کیا بن جائے گا؟ اس وجدہ کے لیے متعلق بن جائے گا. تعلق بن جائے گا. وجدہ فیہا. ان دونوں نے پایا. ان دونوں نے پایا اس میں. ان دونوں نے پایا اس میں. کیا پایا اس میں؟ جدارن. کیا پایا؟ جدارن. جدارن کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو کہتے ہیں. دیوار. ان دونوں نے پایا ایک دیوار کو. اس کی انالیسس کریں. وجدہ تو فعل ہے. فعل ماضی. فعل ماضی ہے. کون سا ہے؟ واحد ہے, جمع ہے, کیا ہے؟ نہیں مثنیٰ ہے. مثنیٰ غائب. مثنیٰ غائب. فعل ماضی مثنیٰ مذکر غائب. غائب. ٹھیک ہے. جی
فیہا کیا ہو گیا؟ فیہا اس کا متعلق ہو گیا. تعلق جدارن کیا ہو گیا؟ خبر. نہیں, خبر جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے. ہاں حالت میں اگر خبر ہے, ایک منٹ چلیں لیٹس سے اگر آپ اس کو خبر کا تو خبر تو حالت رفع میں ہوتی ہے, تو حالت نصب میں. جی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے, یہ حالت نصب ہے. حالت نصب میں اگر ہے تو پھر کیا بن سکتا ہے؟ یہ مفعول بن سکتا مفعول بنتا ہے, مفعول. ہے, یہ اس کا مفعول ہو گیا. جی ٹھیک ہے, کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ نام ترجمہ کیا ہوگا؟ ان دونوں نے پایا اس میں ایک دیوار. اس میں. اب مجھے بتائیے کہ اس کا پایا ہونا چاہیے یا پائی ہونی چاہیے؟ ترجمہ پایا پایا نہیں, پائے ہونا چاہیے کیونکہ وہ دو لوگ ہیں. نہیں, ایک اور چیز بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہا کی ضمیر ہے کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ ہا کی ضمیر آئی ہے نا, جی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہا کی ضمیر مؤنث کی کہ مذکر کی ہے؟ مؤنث کی ہے. مؤنث کی ہے. تو جدارن کیا ہے ایکچولی؟ مؤنث. مؤنث ہے. ہاں تو پھر پایا, پھر پائی نہیں ہوگا. ہاں اس لیے تو میں نے کہا ان دونوں نے پائی اس میں ایک ہاں ان میں, ہاں دیوار. جی ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار. دیوار. ٹھیک ہے, ایک جی. اور آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں با, را اور با, ڈائی نمبر 1 کیا صیغہ بنے گا؟ ضربا. ضربا. ضربا کیا مطلب ہوا؟ نے مارا. اس نے مارا. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں ضربا کے بہت سارے مفہوم ہیں. ضربا کا معنی صرف اور صرف جو ہے وہ مارنے کے لیے نہیں آتا, وہ دوسری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں ضربا لنا, لنا کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے. لنا کیا چیز ہے؟ لنا کی انالیسس کریں. لنا یہ وہ ہے, پھر وہ یہ نا جو اس میں ضمائر ہے. ٹھیک ہے, اور لا کیا ہے؟ لا حروف جارہ. حروف جارہ. ایکچولی ہے یہ لی, لیکن جی لی لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو لا تو سے پھر وہ لا کو جاتا لا سے لکھتے ہیں. تو لنا جو ہے اس ضربا کے لیے کیا بن جائے گا؟ ہے متعلق. متعلق بن جائے گا. ضربا لنا مثلا. ضربا لنا مثلا. مثال, ایک مثال. آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں. کیا ٹرانسلیشن کریں گی؟ ضربا, ضربا بیان کیجیے. ہاں, اب اس کا جو ضربا کا مفہوم آئے گا, پہلے تو آپ نے مارنا لیا تھا نا, جی ضربا کا ایک اور مفہوم ہے بیان کرنا. جی. ٹھیک ہے, آپ ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ اس نے بیان, جی اس نے بیان کی. اس نے بیان کی لنا ہمارے لیے, مثلاً ایک مثال. ایک مثال. اس نے بیان کی ہمارے لیے ایک ایک مثال. مثال. جی واہ, واہ کیا ہو جائے گا؟ آتا. جی. نسیہ کیا چیز ہے؟ نسیہ نسیہ اور پکڑی نہیں, بھول گئے اور بھول گئے اور بھول گئے بھول گئے اور وہ بھول گیا. نسیہ اور وہ بھول گیا. کیا چیز بھول گیا؟ وہ کیا چیز بھول گیا؟ سورہ کہف یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ کیا چیز بھول گیا؟ ہوتا ہما, ہوتا ہما. نہیں, یہ سورہ یاسین ہے. اچھا. ضرب لنا مثلا ونسیہ, خلقه جلدی بتائیے. ونسیہ خلقه
خلقہ سر زور سے بولیں, آواز نہیں آ رہی. خلقہ خلقہ, خلقہ, خلقہ کیا ہوگا؟ خلقہ خلقہ, خلقہ. خلقہ کیا چیز ہے حفصہ؟ خلقہ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو خلقہ ہو؟ یہ مفعول ہو جائے گا. مفعول تو ہو جائے گا لیکن ہے کیا؟ خلقہ ہو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خلقہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فعل لگ رہا ہے کہ آپ کو اسم لگ رہا ہے؟ خلقہ فعل ہے. فعل اگر ہے تو دیکھیں عین کلمے پہ تو وہ آ مگر گیا. نہیں, مگر یہ اس اگر ہو بھی آ رہا ہے تو یہ مرکب اضافی نہیں ہو جائے گا. مرکب اضافی ہے نا. دیکھیں نا, خلقہ, خلقہ خلقہ نہیں ہے. اگر خلقہ ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں فعل ہے, تو اس صورت میں یہ فعل ہو جاتا, فعل فاعل, اور یہ مفعول ہو جاتا. جی خلقہ اسم کے ساتھ جب آئے گا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اٹیچ ضمیر کیا بن جائے گی؟ مضاف الیہ. جی مضاف الیہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ مضاف کے ساتھ آتا ہے نا. مضاف الیہ مضاف کے ساتھ آتا ہے نا. جی یہ مرکب اضافی بن گیا, خلقہ اور ہو اس کی ضمیر. سر مگر خلقہ جو ہے یہ اسم تو نہیں ہے, یعنی پیدا, خلقہ جو ہے یہ تو پیدا کرنا نہیں ہے. نہیں, خلقہ پیدا کرنا نہیں ہے. خلقہ, دیکھیں یہاں دیکھیں ذرا غور سے, خلقہ اس نے پیدا کیا, یہ ایک فعل ہے. اس کا جو اس فعل کا جو معنی ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں جو اسم کو, وہ اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. اس کا جو مصدر ہے وہ ہے خلقن, خلقن. جی اب یہ خلقن جو ہے یہ اسم ہے, مضاف بن کے آئے گا تو اس کا اعراب ہلکا ہوگا, جی خلقو ہو جائے گا. اب یہ خلقو تھا لیکن یہ کیا بن کے آیا ہے؟ مفعول بن کے آیا ہے. جی مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب. کہ آپ نے اس کو خلقن کو خلقہ کر دیا اور ہو اس کی ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے. اس کی پیدائش, اور وہ نسیہ اور وہ بھول گیا, خلقہ ہو اپنی پیدائش کو. کس کو بھول گیا؟ اپنی پیدائش کو. ضرب لنا مثلا, وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے ایک مثال, ونسیہ خلق, اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش. وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو یا اپنی تخلیق کو, جس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھیں, آپ اس کو دیکھیں. جویریہ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہیلو. ہاں ایک منٹ میں ایک تصویر کھینچ لوں. نون, را اور را, ڈائی نمبر 1 کیا صیغہ بنے گا؟ سر ندارا, نظرا. کیا مطلب ہوا؟ ڈرانا, اس نے ڈرایا. وہ الگ ہے, وہ انظار ہے, وہ الگ چیز ہے. نظرا, نظرا اس نے نظر مانی یا اس نے اچھا منت مانی. کیا کیا اس نے منت نظر مانی مانی. یا اس نے منت مانی. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے منت مانی ہے, میں نے نظر مانی. نظر تو, نظر تو, نظر تو, میں نے منت مانی. میں نے منت مانی کس کے لیے مانی؟ میں نے منت
کس کے لیے مانگی میں نے؟ للرحمانی للرحمانی. کس کے لیے مانی؟ رحمان کے لیے، للرحمانی. رحمان کے لیے. اب للرحمانی کیا چیز ہو گئی؟ سر یہ جار اور مجرور متعلق. متعلق ہو گیا. تو نظر تو آپ کا ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر. متکلم، جی اور اس کا فاعل کیا ہو گیا؟ انا. ٹھیک ہے. جی. للرحمان میں لام جارہ اور رحمان مجرور، اور جارہ اور مجرور متعلق ہو گئے نظر تو کے. نظرہ. نظر تو کے کیا ترجمہ کریں گے؟ نظر تو للرحمان، میں نے نظر مانی اللہ رحمان کے لیے. اچھا دیکھیں، ایک چیز کا خیال رکھا کریں، جب بھی جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں پہلے فاعل لائیں، فاعل کے بعد اگر مفعول ہے تو مفعول لائیں، اگر متعلق ہے تو متعلق لائیں، فعل کو سب سے آخر میں لائیں. ٹھیک ہے. تو نظر تو للرحمان آپ کریں ترجمہ، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی. میں نے رحمان کے لیے نظر مانگی. کیا نظر مانگی؟ کیا نظر مانگی؟ یہ سورت پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھی ہے سر پڑھیے. کون سی سورت ہے یہ؟ سورہ مریم. کون سی سر سورت؟ کیا آپ نے یہ کیا لکھا ہے اس کے آگے؟ نظرۃ للرحمانی صومن. کس چیز کی نظر مانگی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ آپ نے کیا لکھا. سوم. اچھا، روزے کی. ایک روزے کی. سورت آپ نے پڑھی ہے؟ جی سر. کون سی سورت ہے یہ؟ سورہ مریم. سورہ مریم. یہ جو 4 صورتیں ہیں نا، یہ اتنی خوبصورت صورتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے سورہ کہف، اور پھر سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کا جوڑا ہے سورہ طٰہٰ. میری ایک زمانے سے ایک عادت ہے، کافی عرصہ ہو گیا اب تو، کہ جمعے والے روز میں 4 صورتیں اکٹھی پڑھتا ہوں. اور قرآن مجید کو بہت سارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں ڈیوائن میوزک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوائن میوزک. اور ڈیوائن میوزک کی جو چوٹی ملتی ہے نا آپ کو، وہ سورہ مریم میں ملتی ہے، یا سورہ طٰہٰ کے آدھے پورشن میں تو بہت ہی ملتی ہے. لیکن سورہ مریم از ریئلی اے ڈیوائن میوزک. مطلب کیا اس کے اندر ویٹ ہے. جمیل صاحب کیا کہیں گے آپ اس صورت کے بارے میں؟ جو آپ نے کہا وہ اچھا ہے، یعنی کہ اس صورت میں واقعی بہت وہ یعنی کہ اس کو پڑھ کے فیل ہوتا ہے کچھ. بالکل، آپ کو لگتا ہے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. واقعی اس کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ یہ واقعی اللہ کا کلام. مطلب جس طرح سے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر جو الفاظ، چھوٹے جملوں میں بڑی یعنی کہ چھوٹے لفظوں میں ایک پوری بات ہے. دیکھیں جو سیدنا مریم کا جو وہ والا جو مکالمہ ہے جبرائیل کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ جو مکالمہ ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ پورا جو پروسیس بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ حمل ہوا، اور حمل کے بعد وہ کس طرح سے، مطلب اس میں دیکھیں، میں یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. آپ کو پتہ ہے جمیل صاحب کے یہاں سعودی عرب میں تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ کھجور کے درخت دیکھے ہوں گے. جی. کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو 10 آدمی بھی ہلا نہیں سکتے. نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے، ایک اس عورت کو کہ جو حمل سے، اور وہ ٹیک لگا کے وہاں بیٹھی، اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اس کو ہلائے گی تو کھجوریں تیرے پاس گر جائیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. کمال صورت ہے، کمال مقام. مطلب وہ ایک عظیم، میں کہتا ہوں کہ کچھ مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے رکھے جس طرح سے وہ ابلیس اور آدم کا جو ابلیس اور اللہ کا جو مکالمہ سورہ اعراف میں ملتا ہے، اور یہ والا ایکسیپشنلی مطلب unbelievable.
اس کی انالیسس کریں آپ جویریہ پوری. نظر تو فعل ماضی واحد متقبل فاعل انا للرحمانی متعلق سومن کیا بن جائے گا؟ مفعول. مفعول بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. فعلیہ ہو گیا. بات کیا کرتے؟ ایک منٹ ہولڈ کریں گے, میں 1 سیکنڈ میں آئے. سوری جی معذرت. اچھا جی جویریہ ایک اور کریں آپ. جی سر. میں آپ کو دیکھیں ساتھ ساتھ مادے بھی لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ بھی رہے. یہ اس کا بھی جو ہے نا, اس کا آپ سمجھ لیں ڈائی نمبر 2 ہے. بنائیے کیا بنے گا. سمیع اس نے سنا. سمیع اس نے سنا. میں آپ سے کہتا ہوں ہم نے سنا. میں آپ سے کہتا ہوں ہم نے سنا. سمعنا. سمیعنا. سمیعنا ہم نے سنا. ہم نے سنا. ہم نے کیا سنا؟ ہم نے سنا قرآناً عربیاً. عجباً. کیا ہے سنی پڑھی ہے آپ کو یاد ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن میں, یہ مجھے بتائیں کل کتنے قرآن میں؟ کل جی کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ سر 4. 4. ماشاءاللہ. جی اور کوئی بتائے گا؟ 5. 5. پانچویں کون سی ہے؟ سورہ جن. سورہ جن. یہ بتا دیجیے گا آپ ان کو. یہ جو ہم ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے 4 کل پڑھ لو 4 کل پڑھ لو. 5 کل ہیں اس سے سورج شروع ہوتی ہے. سورہ جن کی ابتدا جو ہے نا کل سے ہوتی ہے. اچھا جی سمیعنا قرآناً عجباً ترکیب کریں. سمعنا فعل ماضی. ٹھیک ہے. فاعل اس میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں. فعل ماضی جمع متکلم. جی فعل ماضی جمع متکلم. فاعل اس کا نحن. جی قرآناً. قرآناً عجباً کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ صفت ہے. ہاں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب توصیفی. ہاں یہ موصوف اور یہ صفت. اور یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بنے؟ مفعول. مفعول. کیسے پتا چلا مفعول بنے؟ سر یہ دونوں حالت نصب میں ہے. حالت نصب. ٹھیک ہے جی. سمیعنا کو آپ نے کہا فعل ماضی جمع متکلم. ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. ٹھیک ہے. اس کا فاعل کیا تھا؟ نحن. میں اس فاعل کو باہر لے آتا ہوں. اس فاعل کو میں باہر لے آیا. فاعل کو میں باہر لے آیا.
ٹھیک ہے جی. جی اب اس کی ترکیب کیا ہو جائے گی؟ اب اس کی ترکیب کریں. تو سر یہ تو نحنو سمع ہو جائے گا پھر. نہیں آپ ترکیب کریں نا اس کی پہلے. نحنو کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. نحنو مبتدا ہو جائے گا. نحنو کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. مبتدا ہو جائے گا. نحنو مبتدا ہو جائے گا اور مبتدا کی پھر ایک خبر ہوگی. ٹھیک ہے. جی آگے آیا سمینا. سمینا کیا ہے؟ فعل ماضی جمع متکلم. جی ٹھیک ہے. فاعل اس کا نحنو. قرآن عجبین موصوف صفتوں کا مفعول. فعل اپنے اور خبر. فاعل اپنے مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ خبر. نہیں جملہ فعلیہ. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ جی جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ خبر یہ بنے جملے گی. کا پورا مبتدا کے لیے خبر بنے گا. صحیح. اب اس میں ایک پوائنٹ ہے. اور یہ پوائنٹ سب اچھی طرح سے نوٹ کریں. مبتدا معرفہ خبر نکرہ یہی قانون ہے نا. جی مبتدا معرفہ خبر خبر نکرہ. نکرہ. اور مبتدا جو ہے وہ بھی حالت رفع میں اور خبر بھی حالت رفع میں. ایسے ہی جی ایسے ہی ہے. لیکن یہاں تو آپ نے پورا جملہ فعلیہ کو خبر بنا لیا. تو کیسے بن گیا خبر؟ یہ پورا جملہ فعلیہ خبر کیسے بن گیا پھر؟ تو آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. گرامر کے حوالے سے جملہ جو ہوتا ہے جملہ اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ جملے کی وسعت ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. جملے کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے. آپ کی خبر نکرہ ہوتی ہے. جی تو جملہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ نکرہ. نکرہ. تو پہلی والی تو چیز مکمل ہو گئی کہ بھئی آپ کے لیے آپ کو خبر نکرہ چاہیے تو جملہ تو نکرہ ہی ہوتا ہے. وسعت کے لحاظ سے جملہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ. دوسری چیز رہ گئی اعراب. یہ وسعت کے لحاظ سے سمجھ لیں آپ. دوسری چیز رہ گئی اعراب. اعراب کے حوالے سے یاد رکھ لیجئے گا کہ جملہ اعراب کے حوالے سے مبنی ہوتا ہے. مبنی کس کو کہتے ہیں جی؟ سر جس کی ایک ہی حالت رہتی ہے اعرابی حالت. تینوں سیم. جملے کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ وہ کس حالت میں. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جملہ فعلیہ خبر ہو گیا. اور یہ چونکہ خبر کی یہ جملہ فعلیہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ خبر کی جگہ پہ آیا ہے. تو آپ کہیں گے یہ محلن جگہ کے طور پہ آپ کہیں گے یہ محلن حالت رفع ہے. اچھا. کیونکہ یہ کس کی جگہ پہ آئی ہے؟ خبر. یہ جملہ فعلیہ کی خبر کی خبر جگہ. کی. اگر یہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی جگہ پہ کسی جگہ مل سکتا ہے. یہ جملہ فعلیہ مضاف الیہ کے طور پہ آ سکتا ہے. یہ جملہ فعلیہ کسی اور کوئی اور دیکھیں جملہ فعلیہ کبھی مبتدا نہیں یاد رکھیے گا. جملہ فعلیہ کبھی مبتدا نہیں بنے گا. یہ یاد رکھیے. تو آپ محلن یہ حالت رفع ہے. تو اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے جی سمینا ہم نے. تو دو دفعہ ہم آ رہا ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ ایک تاکید کا مفہوم آ گیا نا. تو پھر آپ اس کا ترجمہ کریں ہم نے ہی سنا. ہم ہی نے سنا ایک قرآن عجبا. عجیب. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے. جملہ اسمیہ کے اندر اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سر انا لگا دیتے ہیں. انا لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ انا لگا دیتے ہیں. تو میں اس سے پہلے انا لگا دیتا ہوں. انا کیا کرتا ہے؟ سر یہ مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. مبتدا کیا تھا؟ نحنو تھا. جی یہ نہ ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ انا پلس نہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا انا پلس نانو. کیا ہو جائے گا؟ یا اس کے دو طریقے لکھنے کے. یا تو آپ اس کو لکھیں گے انا
اور قرآن مجید میں ایک اور طریقے سے بھی ملے گا آپ کو اننا، اننا. ٹھیک ہے نا. جی. تو آپ کو یہ جو آیت ملے گی قرآن مجید میں وہ اس طرح سے ملے گی انا سمینا قرآن عجبا، یقیناً ہم نے ہی سنا ہے ایک عجیب قرآن. اب آپ اس کی انالیسس کیسے کریں گے یہ بتائیے. سر اننا حرف توکید. حرف مشبہ بالفعل یا حرف توکید و نصب. جی. اور یہ اس میں نا. اسم ہوگا اور انا کی خبر ہوگی. جی. تو سر یہ اس میں جو نا ہے یہ اسم انا ہے. اسم انا ہے اور یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ خبر انا ہو جائے گی. خبر انا ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو جی جو سر. چیز بتانی تھی وہ یہ جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر فاعل فعل سے پہلے آئے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں بنے گا، پھر وہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ بن گیا. دیکھیں آپ نے کیا کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، فاعل کو صرف باہر لے کے آ گئے. یہی ہوا ہے نا. صحیح. اس کا جو فاعل تھا وہ باہر آ گیا تھا. جمیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو تو میں کوئی مشکل سی آیت دکھاؤں؟ اچھا آپ کے لیے تو مشکل آیا پھر ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے میرے فی الحال. آگے تو مل جائے گی فی الحال، کیونکہ آپ کے لیے آسان آسان آیت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. اچھا جی میں آپ کے ساتھ چلیں، آپ کو میں 2 منٹ چھوڑتا ہوں. میں ایک تو آیت کسی اور کے ساتھ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ ایک حدیث کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ کو میں اسپیئر کرتا ہوں. 2 منٹ دے دیں مجھے. زوہا جی. میرا نام کیا؟ زوہا آپ ہی کا نام ہے نا؟ جی جی میں نے سنا ہے. السلام علیکم. کوئی اور بھی ہے جی. بنانا، اس نے بنایا. جعلا. جعلا اس نے بنایا. ہم نے بنایا. جعلنا. جعلنا ہم نے بنایا. جعلنا ہم نے بنایا رات. ہم نے بنائی رات. لیلا. لیلا یا اللیلہ؟ اللیلہ. اللیلہ. جعلنا اللیلہ ہم نے بنایا رات اور دن. والنہارا. والنہارا. وَالنَّهَارَ انالیسس کریں اس کی یہاں تک. جعلنا فعل ماضی جمع متکلم، واو عطف، اللیلہ معطوف الیہ، النہارا معطوف، اور مل کر یہ مفعول. اچھا اب مجھے بتائیں جعلنا کون سا فعل ہے، کیسا فعل ہے؟ جعلنا ایسا فعل نہیں ہے جس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں. 2 مفعول. تو عطف کر دوں، اس کو معطوف کر دوں. یہ معطوف اور معطوف الیہ کے مفعول ہو گیا نا. جی. اور یہ فعل ہو گیا، کون سا فعل ہو گیا؟ فعل ماضی ماضی جمع متکلم جمع. اس کا ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ ہم نے رات اور دن بنائی. اب سوال تو یہ بنائی کیا بنائی؟ کیا بنائی؟ ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 نشانیاں. 2 نشانیاں. بینہ. آیتین. آیتین. آیا کہتے ہیں نشانی کو. 2 نشانیاں. ایک نشانی آیتن،
आयतुन, दो निशानी क्या हो जाएगी? आयतानी। आयतानी। अब मुझे बताइए यहाँ आयतानी आने चाहिए कि आयतैनी आने चाहिए? हालत नसब आनी चाहिए कि हालत रफा आनी चाहिए? हमने बनाया रात और दिन को दो निशानी। अब मुझे बताइए दो निशानी आपको क्या लग रहा है? आपको ये फाइल लग रहा है? ये भी मफूल हो ये जाएगा, मफूल सानी है। तो अब मुझे बताइए क्या आना चाहिए? आयत, फिर नसब आएगा, आयतैनी आनी चाहिए? आयतैनी। 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 तो ये आपका मफूल अव्वल हो जाएगा और ये आपका मफूल सानी। तो दोनों मफूल अपने फेल से मिलकर, फेल और फाइल से मिलकर क्या बन गए? जुमला फेलिया। फेलियर। जबरदस्त जबरदस्त। तबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देख नहीं रहा, आप ऐसे ही बताइए। अच्छा, उसने बुलंद किया, रफा, रफा। उसने बुलंद किया, रफा। हमने बुलंद किया, रफाना, रफाना। हमने बुलंद किया, क्या बुलंद किया? हमने बुलंद किया तेरे लिए, लका। लका। आयत याद है कर रही है या वैसी कर रही है? नहीं, इस वक्त याद तो नहीं आ रही, वैसे याद भी रफाना लका। रफाना लका, हमने बुलंद किया तेरे लिए। क्या बुलंद किया तेरे लिए? तेरे जिक्र को। लका जिक्र का। अच्छा, सूरह अलम, सूरह नशरा है, अलम नशरा। जी जी जी। रफाना लका जिक्र का आएगा, जिक्र का आएगा, जिक्र का। जिक्र का। एनालिसिस करें इसकी जी। रफाना लका जिक्र का। रफाना पहले मादी जमा, जमा मुतकल्लम। ठीक है। लका ला जारा और मजरूर, ठीक है, तो क्या बन गया? जार मजरूर बन के क्या बन गया? मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी बन के क्या बनेगा रफाना के लिए? मुताल्लिक। मुताल्लिक। ठीक है। जिक्र का, जिक्र तेरा, जिक्र का मुजाफ और मुजाफ इले, ठीक है, मुदाफ मुदाफ इले हो के क्या बना ये? मफूल। और फेल अपने फाइल और अपने मफूल और मुतालिक से मिलकर क्या बन गया? जुमला फेल। जुमला फेलिया। रफाना लका जिक्र, हमने बुलंद किया तेरे लिए तेरा जिक्र। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जिनका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जो जरूरत है ना, वो सिर्फ ये जरूरत है कि अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत प्यार दिखाएं। जो है ना, वो नाफरमानी वाला नहीं दिखाना कि मोहब्बत तो अल्लाह के रसूल के साथ है लेकिन काम किसी और के साथ हो, काम कोई और हो। तो वो वाली मोहब्बत जो है ना, वो आपने नहीं दिखानी जी। तूबा आप करेंगी एक, फिर आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत हदीस करते हैं इंशाअल्लाह। तूबा मौजूद है? यस अस्सलाम वालेकुम। वाह अस्सलाम। उसने मारा, उसने मार डाला, उसने कत्ल कर दिया। क़तला, कतला। फाइल को बाहर ले आया मैं। दाऊद ने कत्ल किया। क़तला दाऊद, दाऊदा, क़तला दाऊदु। दाऊदू। फाइल हमेशा किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में। हालत रफा में। कतला दाऊदू, दाऊद ने कत्ल किया। किसका कत्ल किया? जालूत का। क़तला दाऊदु जालूता, या हाँ जालूता। वक़तला दाऊदू जालूता, और दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। आपको पता है कि इस जगह पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, दाऊदो को दाऊदा पढ़ जाते हैं। अगर आप उसको दाऊदा पढ़ जाएंगे तो फिर क्या मतलब होगा? दाऊद का कत्ल हुआ।
बात समझ रहे हैं? यानी ये आप बात समझ रहे हैं? अगर आप इसको पढ़े कतला दाऊदा तो इसका मतलब दाऊद का कत्ल हुआ, ठीक है? कतला दाऊद, दाऊद ने कत्ल किया, किसका कत्ल किया? जालूत का। चलिए जी एक और मैं आपसे कराता हूँ, मुंह ज़बानी करेंगे। वो राजी हुआ, वो राजी की अरबी क्या होती है? रा गौर या, रा रदिया। हाँ, और या, इसका भी जो है ना डाई नंबर 2 लगा दें, रदिया बनेगा। रदिया, वो राजी हुआ, रदिया। मैं अब आपको कहता हूँ फाइल को बाहर ले आता हूँ, मैं क्या आपसे कहता हूँ अल्लाह राजी हुआ, रदियल्लाहु, रदियल्लाहु, अल्लाह राजी हुआ। अल्लाह राजी हुआ किससे? मोमिनीन से। रदियल्लाहुल मोमिनीन, मोमिनों से, मोमिनों से। रदियल्लाहु मिन से के लिए सर अनिल, अनिल मोमिन, अनिल क्या? मोमिनीन। मोमिनीन पूरा पढ़ें, आधा टीचर आधा बटे नहीं चलेगा मेरे साथ, हरकत पूरी बताएं। अन क्या करता है? अन हालत नसब में ले जाता है। अल्लाहु अकबर। सर अन, हाँ नहीं सर, जारा है, जारा सर हालत जर में ले जाता है। हालत जर में ले जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं मोमिनों की हालत जर क्या होगी? मोमिनों की मोमिनून, मोमिनूना, मोमिनून हालत जर है, मोमिनीना है सर, मैंने सही बोला था, वो मैं कंफ्यूज हो गई, फिर मोमिनीना होगा। मोमिनीना, अनिल मोमिनीना लक, तो क्या होगा? रदी अल्लाह, रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन। इसके एनालिसिस करें फटाफट। रदी क्या है? रदियल्लाहु ये हो जाएगा रदी फेले माजी, फेले माजी वाहिद फेले माजी वाहिद गायब, मुजक्कर गायब, मुजक्कर गायब, मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक है। अल्लाह क्या हो जाएगा? अल्लाह जो है वो फाइल हो जाएगा, अल्लाह फाइल हो जाएगा। अन क्या हो जाएगा? अन जो है वो जारा हो जाएगा, अन जारा हो जाएगा। और अल मोमिनीना क्या हो जाएगा? मजरूर हो जाएगा, मजरूर हो जाएगा। जारा और मजरूर मिलके मुतालिक हो गए किसके? मुताल्लिक हो गए फेल रदिया के। फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। जमील साहब जी, उसने लानत की, लाना, 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 उसने लानत की। फाइल को मैं बाहर लेके आ रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने लानत की, लानर रसूल, लाना रसूल, अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही। आपका जो फाइल है किस हालत में आ रहा है? यहाँ हालत रफा में आएगा। नहीं, आपका फाइल आ रहा है एक फाइल, मुरक्कब की सूरत में। हाँ जी, मुरक्कब इजाफी फाइल के तौर पर, मुरक्कब इजाफी की सूरत में आ रहा है। अगर आप इसके एनालिसिस के साथ साथ करते रहे तो आप लाना फेल माजी, फेल माजी सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब, रसूल मुजाफ, अल्लाह ही मुजाफ इलैहि, मुजाफ और मुजाफ इलैहि मुरक्कब इजाफी बतौर फाइल। बतौर फाइल तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल लानत की, अल्लाह के रसूल ने लानत की। जी, अल्लाह के रसूल ने लानत की। किस पे लानत की? किस पे लानत की? आखिल रिबा। किस पे लानत की? आकिल रिबा, आखिल रिबा आपको क्या लग रहा है सर? मुरक्कब इजाफी,
مرکب اضافی آکلہ مضاف جی آکلہ مضاف ربا مضاف الیہ اور ربا مضاف الیہ مضاف و مضاف الیہ مل کے مفعول مفعول بن گئے. ترجمہ کریں سر اس کا. اللہ کے رسول نے سود کھانے والے پر لعنت کی. لعنت کی, سود کھانے والے پہ لعنت کی. واہ واہ عطف جی اور منہ کیلا ہو. منہ کیلا ہو کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ بھی مرکب اضافی. واو عطف کر دیا آپ نے. اب یہ عطف کس پہ آیا ہے سر؟ یہ عطف آیا آکل الربا پہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں مفعول نہیں کہوں گا, اس کو میں کیا اس کو کہوں گا؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. اور منہ کیلا ہو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. جی مرکب اضافی یہ مرکب معطوف. اضافی ہو کے معطوف. معطوف اس کے آگے پھر آ رہا ہے واو. جی واو تو یہ والا جو معطوف ہے یہ کیا بن جائے گا سر؟ معطوف اول. یہ معطوف اول بن جائے گا. یہ آپ کا معطوف اول بن گیا. وَكَاتِبِهِ یہ بھی مرکب اضافی ہے. وَكَاتِبَهُ یہ بھی مرکب اضافی ہوگی. ہاں جی کاتبہ مضاف اور ہو مضاف اور یہ اس کا مضاف الیہ مضاف الیہ ہو کے معطوف ثانی. ثانی ہو گیا. ترجمہ کریں یہاں تک سر. اللہ کے رسول نے لعنت کی سود کھانے والے پر اور اس کے موکل کہتے ہیں میرا خیال ہے گواہ کو, اور اس کی گواہی پر اور اس کے لکھنے والے پر. نہیں موکلا آکلا ربا کھانے والا, موکلا اس کا کھلانے والا. کھلانے والا موکلا اس کا کھلانا. عقل سے نکلا ہے نا جی. یہ اسم المفعول ہو جائے گا. ہاں میں نے شاید اس کو موکلا موکل اس کا کھلانے والا, اور اس کا لکھنے والا, اس کا کھلانے والا اور اس کا لکھنے والا. لکھنے والا. بات ختم نہیں ہوئی ادھر سر. جی بلکہ کیا ہے واہ ایک اور آ رہا ہے واہ, اور یہ زیادہ خطرناک ہے. وشاہدی جی شاہدیہ. وشاہدیہ شاہدیہ کیا لگ رہا ہے سر آپ؟ یہ بھی مذکر اضافی ہے. مرکب اضافی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ شاہدیہ کیا ہے؟ شاہد جو ہے یہ تو وہ ہے شاہدیہ ہے جی. شاہدانی سے ہاں, اس کا مطلب دو گواہ. دونوں گواہ. دونوں گواہ. اس کا مطلب یہ مضاف اور یہ اس کا مضاف الیہ جی. اور یہ مضاف و مضاف مل کے معطوف سوم. تیسرا معطوف ہو گیا نا سر. جی معطوف سوم یا سلس. لعنت کی اللہ کے رسول نے کس پر؟ سود کھانے والے پر, کھانے والے پر اور کھلانے والے پر, کھانے پہ والے پر اور اس کے لکھنے والے پر, پر اور اس کے دونوں گواہوں پر. دونوں گواہوں پر. اس کے دونوں گواہوں پر. اور پھر آگے اللہ نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقالا, وہ والا پورشن چھوڑ دیں گے. کالا ہم سوا, کیونکہ کالا والا فعل آپ نے ابھی کیا نہیں ہے, لیکن صرف تو یہ بہت ہی ایک ایسی حدیث ہے جس کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا اکاؤنٹ سے فائنینس سے تعلق ہے. میرا خود بھی اسی شعبے سے تعلق ہے, اسی لیے میں تو اکثر امکان کوشش کرتا ہوں کہ ایسے کسی کاغذ کے اوپر سائن نہ کروں جس کے اس کے اوپر اس قسم کی کوئی چیزیں ہوں, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں انوالوڈ ضرور ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی وعید ہے. یہاں لعنت سے کیا مراد ہے جمیل صاحب؟
लानत करना, कर्स करना बेसिकली। यहाँ लानत से मुराद जो है, जब ये लानत का लफ्ज अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से आए ना, तो इसके माना है रहमत उठ जाना, इसके जो बुनियादी माने। और बेसिकली जो किसी को अगर आप कर्ज करते भी हैं तो बेसिकली क्या, उससे रहमत ही छीनने की बात करते हैं जी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये इतनी बड़ी वो है, और हमारे यहाँ देखें इस चीज के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं। सूद इतना बड़ा मसला है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का किसी के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि नहीं इसमें कुछ बेहतर हो जाएगी या बेहतर आएगी, ऐसी कोई चीज नहीं किसी किस्म की। ये बड़ा अलमी है हमारे साथ, हम सब लोगों के साथ। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे जो दीनी जमातें हैं वो बहुत सारे दूसरे मामलात के अंदर सड़कों पे भी निकलते हैं, बहुत सारे स्ट्राइक्स भी करते हैं, शोर भी करते हैं, लेकिन हसरत रह गई हमारी। थोड़ा बहुत मैंने देखा था शायद थोड़े अर्से पहले डॉक्टर साहब की जमात के कुछ लोगों ने इसके ऊपर कुछ काम करने की कोशिश की थी सूद के खिलाफ, वो भी कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। तो ना सूद खिलाफ पे कोई काम होता है, ना पाकिस्तान में शराब की पाबंदी पे कोई काम होता है, ना जो हमारे यहाँ आजकल जो जिना के या जो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर कोई बात होती है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी वो है इस किस्म की कि खाली खाने वाला नहीं, जो खिलाता है वो भी शामिल है, जो लिखता है ना लेने में है ना देने में, जो ना लेने में है ना देने में। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि वो जो नहीं है राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों। बल्कि आप बेसिकली देखें बुनियादी तौर पे तो मैं कहता हूँ कि असल जो प्रॉब्लम है वो है ही देने वाले की तरफ से। इसीलिए आप देखिए जब आप सूरह जुम्मा पढ़ते हैं तो उसमें जब जुम्मे की नमाज का जिक्र आया है तो अल्लाह ताला ने बेचने से मना कर दिया, खरीदने से मना नहीं किया। अल्लाह ने कहा ना कि वइज़ा नूदियत अस्सलातो मिन यौमिल जुम्मा फस्सु इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, बेचना छोड़ दो। तो बेचना ऐसा है कि सर हाइपर स्टार के अंदर अगर हाइपर स्टार बंद हो तो अंदर काउंटर तो 7 या 8 होंगे, 10 होंगे, कोई नहीं चलेंगे तो खरीदने वाला क्या करेगा जी। तो छोटी चीज के अंदर बड़ी चीज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है, छोटी चीज के अंदर बड़ी चीज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। पर आज आपके साथ जो ये करना आपका ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए। लेकिन अब ये है कि मेरे ख्याल में आप बहुत सारी कुरान की आयतों को अगर आप लोग खुद भी अगर देखें थोड़ा थोड़ा करके तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी आयत हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। उसमें ठीक है आपको वहाँ मसला आ जाएगा कि जहाँ फेल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, यानी फेल माजी की जगह मुदारे पे आ गया किसी तो वो आपने नहीं किया होगा, वो आप छोड़ दें। लेकिन वो ना भी कर सकें तो कुछ कुछ पोर्शन जरूर आप कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पोर्शन आप कर सकते हैं। और आज आपके साथ कराने का ऑब्जेक्टिव भी ये था कि आप थोड़ी सी उसके साथ एक फीलिंग लें। इंशाल्लाह इसको हम और कंटिन्यू करेंगे। हर क्लास के अंदर मैं आपके साथ अब कुछ ना कुछ जो है ना आयत रखूंगा और इसी तरह से आयत रखूंगा कि उसमें जो जो आप पढ़ चुके हैं ना वो चीजें कवर हो। जैसे आज जो हमने एक आयत की थी सूरह जिन की, उसके अंदर आप देखें कि आपको वो भी पता चल गया कि पूरी का पूरा एक जुमला, वो पूरे का पूरा एक जुमला एक खबर के तौर पे बन गया। हो सकता है आगे आप जाएं तो आपको नजर आएगा कि पूरा का पूरा जुमला जो है वो, जैसे आपको मालूम है कि सिला के लिए तो वैसे भी आपको मौसूला चाहिए, मौसूला के लिए सिला चाहिए होता है, और सिला तो होता ही या तो जुमला है या शुभ जुमला है। तो पूरा पूरा जो है ना जुमला बन के आता है और जुमला फिर मौसूला के साथ मिलके कुछ ना कुछ चीज बनेगा इंशाल्लाह। तो बस आप कोशिश हम यही करेंगे कि हर दफा आपके साथ जो भी हमारी क्लास होगी आगे उसके साथ हम कुछ ना कुछ एक आध दो आयात हम जरूर रखेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी जो ना थोड़ा थोड़ा कहीं से भी शुरू करें, चाहे आपको भी सूरह नबा से शुरू करें, सूरह बकरा से शुरू करें। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप सूरह बकरा से शुरू करें, क्योंकि मदनी दौर का जो कुरान है ना वो कदरे आसान होता है कंपेयर टू मक्की दौर का। मक्की दौर की ठीक है छोटी छोटी सूरतें, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा उसमें अल्फाज भी सकील होते हैं और चीजें भी थोड़ी सी मुश्किल होती है थोड़ी सी।
कंपैरेटिवली मदनी दौर के ऊपर। तो उसको आप देखें और उसको सिर्फ हाईलाइट करके उसको फाइंड आउट करते रहें। बहुत सारा क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आप लोग खुद करते रहेंगे, जहाँ जो चीजें नहीं, जो चीज फंस जाएंगी उसको रोक दें और फिर इंशाल्लाह वो चीजें आपकी सूनर और लेटर कवर हो जाएगी। इंशाल्लाह आप उसके अंदर इसको कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन के अंदर हम जो है वो कुछ नई चीजें करेंगे फेल माजी के हवाले से। फेल माजी में ताकीद किस तरह से पैदा होती है, फेल माजी को अभी तक हमने जितना फाइल पढ़ा है वो तमाम का तमाम फाइल जो था वो मारूफ था, यानी आपको पता होता था, लेकिन फिर इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे कि वो मजमूल कैसे बनता है। फिर तो वही चीजें जो एक दो छोटी चीजें हैं कि नफी कैसे होता है, सवालिया कैसा होता है, वही पैटर्न है जो आपका जुमला इसलिए का, तो उसमें इतना टाइम इंशाल्लाह नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि 2 सेशन के बाद जो है आपका फेल माजी आपका इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और फिर अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी तो आपके साथ फेल मुदारे में फिर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। फेल मुदारे में हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। फेल मुदारे में हम सिर्फ आपकी फेल की गर्दान के बारे में कुछ बात करेंगे और उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे और फिर जो बहुत सारी दूसरी चीजें ऐसी हैं जो फेल मुदारे से लिंक है उन चीजों के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक फेल जो होगा उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा कि फेल माजी में जिस जिस जगह पे अगर आपको कहीं डाउट्स लगते हैं, कोई चीज लगता है, उसको वहीं कोशिश करें रिजॉल्व करने की या नोट डाउन करने की जहाँ भी आपको लगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने देखा है, पढ़ा है, चाहे वो कुरान की आयत के हवाले से हो या एनालिसिस के हवाले से हो, अल्लाह ताला हम सबको उसको सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए और कोशिश करें सब कि थोड़ा थोड़ा कुरान को देख के करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको जो है इसमें भरपूर कामयाबी देगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।